دوستو 9 اگست 2022 کو بالآخر چپس اینڈ سائنس ایکٹ کے نام سے امریکہ نے باقاعدہ ایک قانون بنایا۔ یہ قانون امریکہ نے پوری دنیا کی سیمی کنڈکٹر پیداوار میں اپنا حصہ گھٹنے کے رد عمل میں بنایا۔ دوستو اس قانون میں ہے کیا یہ قانون چائنا کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ کیوں امریکہ کے کاروباری حلقے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو جو بائیڈن نے امریکی صدارت ایک ایسے وقت میں سنبھالی جب امریکہ کو دو بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ ایک تو کووڈ کی وبا جس نے ساری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور دوسرا افغانستان سے امریکہ کی پسپائی، جسے ایک نئے دور کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس سے امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں مفادات کو دھچکا پہنچا ہے۔ اسی صورتحال میں جو بائیڈن کو دو چیلنجز درپیش تھے، ایک تو ڈوبتی معیشت کو سہارا دینا اور دوسرا امریکی ساکھ کو بحال کرنا۔ معیشت کے حوالے سے خاطر خواہ کامیابی ہوئی اور 2021 کے سال میں بہت سی نوکریوں کا انتظام کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں 6,42,000 نوکریاں فراہم کی گئی۔ تعمیری شعبے میں 116% بڑھوتری مشاہدے میں آئی۔ کمپنیوں نے دوبارہ سے سرمایہ کاری شروع کی اور ایک امید کی فضا پیدا ہوئی۔ دوستو امریکہ اور یورپ ایک عرصے سے سیمی کنڈکٹر کے بحران کا شکار ہے اور چین اس حوالے سے پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ پوری دنیا کی سیمی کنڈکٹر پیداوار کا 37 سے 40% تک بنا تھا، جو 2021 میں کم ہو کر 10 سے 12% رہ گیا۔ اس طرح سے امریکہ خاص طور پر جو بائیڈن کے آنے کے بعد مسلسل اس کوشش میں ہے کہ اس صنعت کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ سیمی کنڈکٹر کا معاملہ ایک عرصے سے جاری ہے اور اس ضمن میں قانون سازی 2020 سے چل رہی ہے۔ اصل میں امریکہ کی کئی کمپنیوں کو اس سے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ مثال کے طور پر جنرل موٹرز اور فورڈ نے چپ کی کمی کے باعث اپنے پلانٹ بند کر دیے ہیں۔ دوستو اس کے لیے سب سے پہلے اسٹریٹجک کمپٹیشن ایکٹ کو متعارف کرایا گیا۔ یہ سینٹ سے پاس کرایا گیا اور اسے دو طرفہ قانون کہا جاتا ہے، جس میں حزب مخالف بھی حکومت کی حمایت کرتی ہے۔ یہ مسئلہ کیونکہ معیشت کا ہے جو حزب مخالف کے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ حکومت کے لیے۔ یہ بل 1 جون 2021 میں سینٹ سے پاس ہوا۔ اس وقت اسے اسٹریٹجک کمپٹیشن ایکٹ کا نام دیا گیا۔ سینٹ سے پاس ہونے کے بعد اس میں ترامیم کی گئی اور اس کے بعد اسے ہاؤس سے پاس کرایا گیا۔ 4 فروری 2022 کو امریکی ہاؤس نے اس بل کو امریکہ کمپیکٹ ایکٹ کے نام سے پاس کیا، جس میں بائیڈن حکومت کی معاشی مشکلات کو حل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز کے عالمی بحران کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سیمی کنڈکٹرز کے لیے $54 بلین کی رقم مختص کی گئی۔ گویا یہ بل حزب مخالف کی حمایت سے پاس ہوا، لیکن اس پر کچھ تنقید آ رہی تھی۔ اس تنقید کو دور کرنے کے لیے سینٹ میں اس میں کچھ ترمیم 28 مارچ 2022 کو پیش کی گئی۔ ہاؤس کے بل اور سینٹ کی ترمیم پر کانگریشنل کانفرنس کمیٹی میں غور و خوض کیا گیا اور 9 اگست 2022 کو بالآخر یہ چپس اینڈ سائنس ایکٹ کے نام سے باقاعدہ ایک قانون بن گیا۔ دوستو چپس اینڈ سائنس قانون کا بنیادی محور سیمی کنڈکٹر ہے، اس لیے اسے چپس کا نام دیا گیا ہے۔ گو اس میں دیگر سائنسی منصوبے بھی شامل ہیں جو کہ شروع سے ہی اس کا حصہ ہے۔ ان میں اسپیس سائنس بھی شامل ہے اور ناسا کے لیے بھی فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ چپس ایکٹ کی زیادہ تفصیلات وہی ہے جو پہلے سینٹ اور ہاؤس میں زیر بحث آ چکی ہے کہ سیمی کنڈکٹر کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہر پہلو سے کام کیا جائے گا۔ جہاں تحقیق کو آگے بڑھایا جائے گا، وہی سرمایہ کاری کرنے والوں کو رعایت دی جائے گی اور ان کے لیے ٹیکس کٹوتی کا پلان بنایا جائے گا
اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے اس مد میں سبسڈی بھی دی جائے گی۔ دوستو، ایک کمپنی مائکرون نے $40 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، اور یہ سیمی کنڈکٹر میں امریکہ کی عالمی پیداوار کے حصے کو اگلے 10 سالوں میں 2 سے 10% تک بڑھا دے گی۔ اسی طرح کالم کام اور گلوبل فنڈ ریزر نے $2.4 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سے کالم کام کے مطابق سیمی کنڈکٹر کی پیداوار میں 50% تک اضافے کا امکان ہے۔ دوستو، اس ایکٹ پر خاص طور پر چین اور عمومی حوالے سے خود امریکہ کے بعض حلقے تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ایکٹ کے مطابق جو کمپنیاں امریکہ سے سیمی کنڈکٹر کی مد میں سبسڈی لیں گی یا پھر انہیں ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی تو وہ 10 سال تک چین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بڑا لین دین نہیں کر پائیں گی۔ یہ چیز جہاں چین کے لیے نقصان دہ ہے، وہی امریکہ کے کاروباری حلقے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ چیز امریکہ کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوگی۔ بوسٹن کنسلٹنگ گروپ اور دیگر اداروں کے اندازوں کے مطابق اگر واشنگٹن چین کے خلاف آرٹ ٹیکنالوجی ڈی کپلنگ کی پالیسی اپناتا ہے تو یہ قلیل مدت میں چین کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن امریکی سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کو اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس بات کے قوی امکانات ہے کہ وہ عالمی مارکیٹ شیئر کا 18%، آمدنی کا 37% اور 15,000 سے 40,000 اعلیٰ ہنرمند ملازمتیں کھو دیں گی۔ یہ ایک طرح کی سرجنگ کے زمانے کی پالیسی ہے جس میں امریکہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے نقصان کی پرواہ نہیں کر رہا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو بڑھائے اور اس میں بہتری پیدا کرے۔ اس کی پالیسی یہ چل رہی ہے کہ دوسرے کی انڈسٹری کو تباہ کر کے اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھایا جائے۔ ظاہر ہے چین جس طرح پوری دنیا اور خود امریکہ کے ساتھ وسیع کاروباری شراکت داری رکھتا ہے، اس سے یہ ممکن نہیں کہ چین کو نقصان پہنچنے کی صورت میں صرف چین ہی کا نقصان ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اس وقت امریکہ کسی نہ کسی طرح چین کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا۔